اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے۔ ہمارا ملک ایک ایسی صورتحال کی طرف گامزن ہے کہ جو انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اللہ رب العزت ایک عظیم ذات ہے، وہ خالق اور مالک ہے، تمام کائنات سے برتر ہے۔ جب وہ کسی قوم کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس قوم کے لوگ عقل و شعور کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو قتل کرنے لگتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے لگتے ہیں، اور اپنے آپ کے دشمن وہ خود بن جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی قوم کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں آتی جب تک کہ وہ قوم خود اس پریشانی، اس تکلیف، اس کو ارن نہ کرے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم بِمُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی جب تک کہ تم خود اسے اپنے ہاتھوں سے نہ کرو۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ اللہ، وہ خالق، وہ رازق اس چیز پر قادر ہے کہ تمہیں ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھا دے۔ وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ آسمان سے پتھر برسا دے، اور وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا کر اپنے عذاب کا مزہ چکھائے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنے کا، اس کے پر تکلیف بھیجنے کا فیصلہ نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حدیں نہ پار کر دے۔ آپ اپنی اسکرین پر چلنے والی یہ ویڈیو دیکھیں جو آج سے کئی ماہ پہلے کی ہے، اور آپ کے سامنے ناچیز نے کیا گزارشات کی تھی، یہ دیکھیے ویڈیو۔ جب اللہ تعالیٰ اس قدر نعمتیں عطا کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ مجھے آپ نے پوچھا نا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، یہ مار پڑے گی۔ ہم بھوکے تھے، پیاسے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا کھلایا۔ ہم یتیم تھے، بے آسرا تھے، ہمارے سر پہ سہارا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھکانہ دیا، ہمیں آسرا دیا۔ ہم گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو جب ایسے ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وہ لاٹھی حرکت میں آتی ہے کہ جس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ بے شک یہ چیز مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم سے وہ کام لینا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اس قابل ہیں، اس لیے کہ ہماری باری ہے۔ دنیا کے اوپر عرب حکومت کر چکے ہیں، دنیا کے اوپر فارس کے لوگ حکومت کر چکے ہیں، دنیا کے اوپر رومی حکومت کر چکے ہیں، دنیا کے اوپر امریکی حکومت کر چکے ہیں، دنیا کے اوپر روسی حکومت کر چکے ہیں، دنیا کے اوپر منگول اور یہ منگولائٹس اور یہ جو چائنیز جینز جن کے ہیں یہ لوگ حکومت کر چکے ہیں۔ کس نے حکومت نہیں کی دنیا کے اوپر کرنٹ ماڈرن ہسٹری میں؟ ہندوستان نے نہیں کی، اس خطے نے نہیں کی۔ ہماری باری ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بیلنس رکھنا ہے، ہر ایک کو ایک ایک بار باری دینی ہے، اس لیے۔ اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے وہ چنا کہ جو خیر کا جو خیر ہے، جو حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حق چنا ہے۔ ہم امام المہدی کا ساتھ دینے والوں میں سے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں میں سے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو یہاں سے نکلیں گے اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے، لیکن وہ اللہ ہم سے کروائے گا، اس لیے نہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں مار پڑے گی، اس کے لیے ہماری اصلاح بھی ہونی ہے۔ پھر ہمارے اندر سے جو گندگیاں غلاظتیں وہ نکلیں گی، وہ نچڑیں گی، اور بہت سخت رگڑا آنے والا ہے اس قوم کا۔ میں یہ کسی پروفیسی نعوذ باللہ اس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں آئیں، ہم نے قدر نہیں کی، اب ہماری باری ہے، اور اللہ تعالیٰ
اس باری کو دلوانے کے لیے اچھی طرح رگڑا دے گا اور پھر ہمیں پیور کرے گا تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ یہ ذمہ داری سنبھال سکیں. اور پھر وہ والا وقت آئے گا کہ امام المہدی کا بھی یہ قوم ساتھ دے گی جو ان میں سے بچ جائیں گے، اہل خیر. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل خیر میں سے کرے. کوئی پتہ نہیں جو جتنا زیادہ بڑھ بڑھ کے بول رہا ہے، اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے محفوظ رکھے، اسی کے اندر تکبر ہو، اسی کے اندر بڑائی ہو. اور اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرے ابلیس کی طرح ان لوگوں میں نہ شامل کر دے جو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. لیکن یہ مار بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. اگر اس قوم نے خود کو بدل لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، لیکن اگر نہیں بدلا تو اللہ معاف کرے. ایک بار ہم دیکھ نہیں چکے 2005 میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا، زمین میں دھسا کے رکھ دیا. اور جو عذاب کی فارم ہم بستیوں کے بارے میں قرآن میں اور روایات میں پڑھتے تھے وہ ان گناہگار آنکھوں نے خود دیکھی ہیں. ایک جگہ پہ ہم زلزلے کے بعد گئے تو میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوا تھا اور ہم نے سمجھا یہ پلین زمین ہے، اور ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں ہیں لوگ جن کی ہم جو بھی کنٹریبیوشن کر سکیں، کچھ ہیلپ کر سکیں. بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ میں اتنی دیر سے ایک بستی کے اوپر کھڑا ہوا تھا جو اوندے منہ الٹا دی گئی تھی، جس کا نام و نشان تک نہیں تھا، جن کی چھتوں کے اوپر ہم کھڑے تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بستی ہمارے پیروں کے نیچے. اللہ معاف کرے. ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. یہ ارلی 2000s میں کیا ہوا ہے؟ 1 لاکھ جو آفیشیل فگرز ہیں، 1 لاکھ کے قریب گلی گلی ہمارے بچے، بوڑھے، جوان، فوجی، سولین، عورتیں مارے گئے. ہمیں احساس نہیں ہے. کلینزنگ ہوئی ہے، لیکن اگر ابھی بھی ہماری اصلاح نہیں ہوئی تو پھر بہت بڑی کلینزنگ ہوگی. اور اس وقت سے آپ کے سامنے گزارش کر رہے ہیں کہ قوم کے اوپر ایک انتہائی سخت وقت آنے والا ہے، لیکن ہمیں یہی سننے کو ملتا رہا کہ تم سٹھیا گئے ہو اور تم پاگل ہو گئے ہو. اور یہ عام سی بات ہی لوگوں کا ہمیں کہنا کہ کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ، کسی ذہنی مریض، وہ کیا کہتے ہیں، ذہنی امراض والے ڈاکٹر کو دکھاؤ. اور آج آپ دیکھیں وہ واقعات اور حالات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ آتے ساتھ ایک کرپٹ لوگوں کا ٹولہ، سو کالڈ کرپٹ لوگوں کا ٹولہ، وہ آتے ساتھ 100 روپیہ مہنگا آپ کا پیٹرول کر دیتا ہے. ڈالر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، 2010 کو ٹچ کرتا ہے ڈالر، 210 کو. اور اب وہ حالات دیکھیں پورے سندھ میں، یہ پچھلے 74 سالوں میں یہ واقعہ نہیں ہوا. آئسولیٹڈ ایونٹس ہوتے رہے ہیں کہیں کہیں، کبھی کراچی میں، کبھی کسی اور جگہ پر، لیکن اس وقت ایک پورا سندھ ایک آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے. اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر اور ایون سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو یہ کنٹینٹ نہیں مل رہا کہ ایک دوسرے کو ہم مارنے کے اوپر تل گئے ہیں. اللہ نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے کہ تم لوگ بھائی ہو دین میں. انما المؤمنون اخوہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے افغانستان سے ہے، چاہے ہندوستان سے ہے، چاہے کہیں سے ہے. اور ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ ایسی آ گئی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم نے افغانستان وار میں حصہ لیا، اس لیے نہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. گلی گلی میں ہم نے بت رکھے ہوئے ہیں، شرک کے اڈے بنائے ہوئے ہیں. ہم ان لوگوں کو سجدہ دیتے ہیں جو کہ قبروں کو سجدہ دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن ہمارا کام ہے اذان دینا. ہم بلاتے رہیں گے، ہم روتے رہیں گے، ہم گڑ گڑاتے رہیں گے اللہ کے حضور کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، یا اللہ اس قوم کو میرے سمیت آپ کو اور مجھے سب کو سمجھ عطا فرما دے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ماریں، افغانیوں کو بھگائیں، یا ہندوستانیوں کو لائیں، یا گورنمنٹس کو چینج کریں. ہم نے اس پولیٹیکل سسٹم کو جو سجدے دیے ہیں، اس کفر کے نظام کو جو سجدے دیے ہیں، جو شرک اور بدعت کی ہے، جو سودی نظام لایا ہوا ہے، جو گلی گلی میں شرک کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر بیجا مجسمے اور بے ضرورت تصاویر، اور ہر جگہ پہ قبروں کی پوجا، غیر اللہ کے چڑھاوے، اور ان حکمرانوں کو سجدے، اور ان سے امیدیں کہ جو ہمیں سب کچھ دیں گے، جو خود منگتے ہیں، فقیر ہیں، آپ سے لے کر، آپ سے مانگ کر وہ اپنی پولیٹیکل کیمپین چلاتے ہیں، آپ کی ایک ایک پائی کے محتاج ہیں.
اور آپ ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو روٹی دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں اپنی امیدیں اللہ سے لگانی ہوں گی، تب اس قوم کے حالات بدلیں گے۔ یہ نہ ہو یہ آگ پھیل جائے۔ سندھی اور پٹھان جو جنگ ہے، لڑائی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس سے نکلیں۔ لیکن یہ نہ ہو کہ اگر ہم نے توبہ نہ کی، یہ پھیل کر فسادات بڑھتے جائے، سندھی مہاجر فساد شروع ہو جائے، کوئی پٹھان پنجابی، کوئی بلوچی پنجابی فساد شروع ہو جائے، کوئی غیر ملکی ایجنٹ، کوئی دشمن یہاں پر آ جائیں، گلی گلی میں اللہ نہ کرے فسادات شروع ہو جائے، پھر ہم توبہ کریں گے کہ یا اللہ ہم دیر ہو گئی، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر واقعی دیر ہو چکی ہوگی، نقصان ہو چکا ہوگا۔ میرے اور آپ کے بچے، پٹھان بھائیوں کے بچے، سندھی بھائیوں کے بچے اس وقت خون میں نہا رہے ہیں۔ ہم ہندوستان کی بات نہیں کر رہے، پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ یہ آگ پھیلے، اگر پھیل گئی تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے، آئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ سے توبہ کر لو، وہ کہتا ہے میں معاف بھی کروں گا، تمہاری مدد بھی کروں گا، طاقت بھی دوں گا، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور مال و دولت بھی دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور نہریں بہا دوں گا۔ کیا یاد کرو گے؟ دنیا کو جنت بنا دوں گا۔ صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہوگی، یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔